إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد محترم بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے تقریباً 4 مہینے کی بڑی لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اللہ کے اس گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا اللہ نے موقع عنایت کیا۔ یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، الغرض ہر بندہ مومن کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، اور اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار اس منبر رسول پر ہمیں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کہنے کا اللہ نے موقع عنایت کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اللہ ہمیشہ رکھے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ زندگی میں اللہ تیرے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند نہ کر، آمین۔ میرے بھائیوں، مختصر وقت ہے اور مختصر وقت میں کچھ مختصر باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز الحمدللہ ادا کی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں جانور بھی قربان کر دی، اللہ ان کے جانور اور ان کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صبح میں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ ایکچولی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنا میسیج ہے، اتنا پیغام ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف موسم جب آتا ہے حج کا، موسم جب آتے ہیں ذی الحج کا، موسم جب آتا ہے قربانی کا، تو بس ہم رسمی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، حقیقی بات یہ ہے کہ ایک بندے مومن ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میسیج کو، ان کے پیغام کو، ان کی سیرت کو زندگی کے اندر ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو ہم لاگو کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائش، امتحان اور مختلف قسم کے مراحل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ زندگی کے اندر آزمائش جتنا زیادہ آتا ہے انسان اتنا ہی نکھرتے جاتا ہے، اس قدر انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر ہم دین کو صحیح معنوں میں دین کی طرح اپنا لیں، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جیسا کہ حکم دیا گیا اس کے مطابق
اگر ہم عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہم بنائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہم تمہاری اچھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں دنیا کی بہترین زندگی دیں گے، ہم تمہیں آخرت کی بہترین زندگی دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسانوں کا وعدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے حالات کو آپ دیکھیے، حقیقت میں اللہ سے جیسے ہمیں ڈرنا تھا، جیسے اللہ سے امید لگانا تھا، جیسے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے اندر اتنی کمی کہ ان مشکلات میں، ان پریشانی میں، جبکہ دنیا پوری طرح سے پریشان ہے، ایک وائرس نے پوری دنیا کو پوری طرح سے الٹ پلٹ کر دیا، پوری دنیا کے سسٹم اور نظام کو پوری طرح سے روک دیا۔ اندازہ کریں کہ اس رب وہ رب اپنے بندوں کو چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ہم اللہ سے ڈرتے، صحیح معنوں میں دنیا کے اسباب کو اپنا کر کے، دنیا کے اندر جو احتیاطی تدبیر ہے اس تدبیر کو اپنا کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے، توکل کرتے، لیکن آج ہم بیماری اور اس وائرس سے ڈر رہے ہیں لیکن اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے۔ آج اس وائرس کا ڈر اتنا ہمارے دلوں کے اندر ہے جتنا ڈر کے اللہ رب العالمین کا بھی ڈر نہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے اسباب کو اپنا کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے بے خوف و خطر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ تمہیں احتیاطی تدابیر اپنانے کے بعد، دعا و مناجات کے بعد، ایمان و عقیدے کی درستگی کے بعد یاد رکھنا تمہیں دنیا کے اندر وہی چیز لاحق ہوگا، وہی چیز تمہیں مقدر میں آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کوئی چیز تمہارا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قُل لَن يُصِيبَنَا، ہرگز تمہیں وہ چیز لاحق نہیں ہوگی جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ آج ذہنی طور پر ہم اور آپ کس قدر پریشان ہے اس مرض کو لے کر، اس بیماری کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ پر توکل کرو صحیح معنوں میں۔ جس رب نے موت جب کہ نظروں کے سامنے، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر آگ میں ڈال دیا گیا، اب زندگی ختم ہو جانے والی تھی، لیکن اس آگ کے اندر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی دیا۔ تو دنیا کے حالات کتنے بھی مشکل ہو جائے اور مسائل و مشکلات کتنے بھی پرخطر ہو جائے، یقین مانی کہ سب سے اہم چیز ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور اپنے رب سے تعلق باللہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر صحیح ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی اگر ختم بھی ہوتی ہے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ اور اس وائرس سے سب سے بڑا شرک وائرس ہے۔ یہ وائرس تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کرتی ہے بس، لیکن اس سے بڑا جو وائرس ہے وہ شرک کا وائرس ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں شرک ہے، ہمارے عقیدے میں شرک ہے، ہمارے عمل میں شرک ہے، اگر توکل میں شرک ہے، اگر اللہ پر بھروسہ کرنے میں شرک انسان کر رہا ہے، اللہ سے امید اور خوف میں اگر شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے بندہ، تو یقین مانیں کہ وہ ایسا وائرس ہے جو آپ کو یہاں بھی برباد کرے گا، وہاں بھی برباد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے وائرس کو کبھی معاف کرنے والا نہیں، وہ چیز کبھی اللہ نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک ساتھ 25 انبیاء کا ذکر کیا، ایک ساتھ، وقت نہیں ہے، ایک ساتھ 25 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ۔ اے انبیاء کرام کی جماعت، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جو انبیاء دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، توحید کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ شرک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کام آپ بھی کریں گے تو آپ بھی قابل معاف نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر ہم زندگی جینا سیکھیں، زندگی کے اندر ایمان اور عقیدے کی درست رکھنا سیکھیں۔ ایمان اور عقیدے اور ہدایت سے بڑی دولت دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لٹ جائے پھر دوبارہ انسان کے پاس ہو سکتا ہے، مال لٹ گیا پھر کما سکتے ہیں، بزنس لاس ہو گیا پھر درست کر سکتے
अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो मेरे भाइयों, आज के इस पुरखतर दौर में, आज के इस बीमारी और इस परेशानी और आजमाइश के दौर में मेरे भाइयों सबसे अहम चीज़ है ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करना। और अभी जो आयत मैंने आपके सामने सूरतुल गाफिर की जो मैंने तिलावत की है, आयत नंबर 51 है, अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान कर रहे हैं, इन्ना लनंसुर रुसुलना, यकीनन हम हमारे रसूलों की ज़रूर में ज़रूर मदद करेंगे। अल्लाह का वादा है। आप अगर अरबी ग्रामर जानते हैं तो अरबी ग्रामर के एतबार से बहुत पावरफुल जुमला इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर बहुत हार्ड जुमला इस्तेमाल किया गया। अल्लाह कह रहे हैं कि हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे। किसकी? सबसे पहले हमारे रसूलों की, फिर किसकी? वल्लदीना आमनू, उसके बाद जो लोग ईमान लाए अंबिया पर, रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, यौम आखिरत पर, जज़ा और सज़ा के दिन पर, हम उसकी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, आज हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, पहले हम इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर आज उम्मत सही मानों में सिद्क़ दिल से तौबा करे, सिद्क़ दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे, ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त करे। आज देखिए इन हालात ने हमारी ज़िंदगी में कितनी नसीहतें हमारी ज़िंदगियों के अंदर दी है, कितनी तब्दीलियाँ दुनिया के अंदर पैदा की है। एक साथ पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया, एक साथ सारी दुनिया के लोगों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। कहा कि माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं है, माल और दौलत रख करके भी आज इंसान अपनी जान को बचा नहीं सकता है, आज कुछ नहीं कर सकता। यूरोप कंट्री में क्या हुआ, लोगों ने अपनी दौलत के खजाने रास्तों में फेंक दिए, चौराहों में फेंक दिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। इन हालात में भी अगर हमारा ज़मीर ज़िंदा नहीं हुआ, अगर हमारा ईमान सही नहीं हुआ, अगर ताल्लुक़ बिल्लाह नहीं हुआ, अगर निसेत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमने नहीं लिया, कुर्बानी से नहीं लिया, तो फिर ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भाइयों, हकीकत में आपने कुर्बानी एक जानवर को ज़बह करके आपने अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह से आपने अहद व पैमान किया है, अल्लाह से वोट लिया है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी तेरे नाम है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी ज़िंदगी तेरे नाम है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ रब्बुल आलमीन के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रब चाहे ज़िंदगी गुजारें, तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आज हमें अपने ईमान और अक़ीदे का जायज़ा लेना होगा, औलिया परस्ती छोड़नी होगी, रस्म व रिवाज को छोड़ना होगा और खुराफात व बिदअत से तौबा करना होगा और सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए अपने ईमान और अक़ीदे के साथ सुबह और शाम के अज़कार हैं, इबादात हैं, इन तमाम मामलात को अपनाने की ज़रूरत है। आज दुनिया देखिए, ऐसे हालत में भी इस बीमारी को भी लोग क्या है, सिर्फ मजाक बना रहे हैं। टिकटॉक पे देखिए कैसी कैसी चीज़ें बना रहे हैं, यानी कितना ज़मीर मुर्दा लोग हैं वो, जो इन चीज़ों से नसीहत के बजाय वो समझे मजाक उनको नज़र आ रही है और अल्लाह तबारक व तआला से गोया वो मजाक कर रहे हैं वो। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन्हीं सारी बातों पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के अंदर इन हालात में सही मानों में हमें नसीहत और इबरत हासिल करने की अल्लाह में तौफ़ीक़ नसीब फरमा और ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त करके यानी मज़बूत बना के परवरदिगार हमें ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे नौजवानों को सही मानों में अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम की तरफ आने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने कुछ शिर्क की हकीकत, तौहीद और क्या हकीकत है, हिदायत कितनी बड़ी नेमत है, इसके बारे में मुख्तसर बयान किया। ये जो अय्याम है इसको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है, यानी 11, 12, 13। ये इन दिनों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्लिन व शुरबिन व अय्याम ज़िक्रिल्लाह। ये जो दिन है खाने पीने के दिन, अल्लाह को याद करने के दिन है, जिक्र करने के दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 दिनों में ख़ास करके आप खाएं पिएं और अल्लाह को याद करें, मतलब तकबीर, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर पढ़ें, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, आते हुए, जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तकबीरात का इहतिमाम कीजिए। ये देखिए, ये जो हज का पूरा माहौल चल रहा है दुनिया के अंदर, पूरा का पूरा पैगाम क्या है, तौहीद, शुरू से आखिर तक तौहीद।
شروع سے آخر تک توحید اور شرک سے بیزارگیت کا اظہار کیا جا رہا. تو ابھی 2 مہینہ پہلے رمضان کو ہم نے رخصت کیا تھا. رمضان میں صرف روزہ رکھنا تھا, پورے دن خالی پیٹ رہنا تھا, راتوں کو عبادت کرنا تھا. 2 مہینے 10 دن کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کھاؤ پیو اس عید میں. کیا مطلب ہے؟ صحت مند رہو, تندرست رہو, تب جا کر کے تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر ہے. جب طاقت ہوگی تو وہ سجدہ کرے گا, قیام کرے گا, رکوع کرے گا, سجود کرے گا اور صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, اور ہمیں سے جو لوگ یعنی قربانی کی اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. عالم اسلام کے اندر جہاں عید نہیں ہوا ہے اللہ انہیں بھی خوشیاں نصیب فرما, اور جہاں پہ ہوا ہے اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما, اور عالم اسلام میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما, اور اس بیماری کو, اس وائرس کو اللہ اپنے فضل سے جلد ختم فرما دے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وتم وأهم وأكبر. محترم حضرات, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں.